اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر کے دکھائیں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد سے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ تمام ادیان میں شرف رکھنے والی شخصیت ہے، یعنی چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی مسلمان ہے، حتیٰ کہ مشرک بھی اگر کوئی ہے تو یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے جو جتنے بھی دین ہیں، ہندو ہو گئے ہیں، بدھ مت ہیں، یہ وہ سارے ادیان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ایسی ذات ہے کہ آپ کو تمام لوگ ہی اچھا سمجھتے ہیں، آپ کے بارے میں جو ہے وہ اچھی رائے رکھتے ہیں اور آپ کی نسل میں سے ہونے پر فخر کرتے ہیں لوگ کہ ہم جو ہے وہ ابراہیم کی نسل میں سے۔ تو یہ جو شرف ہے وہ اس لیے اللہ عز و جل نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ پر جتنی بھی آزمائشیں اللہ نے نازل فرمائیں آپ ان سب میں پورے اترے اور آپ نے وہ ساری باتیں اور وہ ساری آزمائشیں مکمل کر کے دکھائیں جو بھی اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کی گئی ہوں، چاہے وہ نمرود کی آگ میں پھینکا جانا ہو، چاہے وہ اپنے بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑ کر آنا ہو، یا چاہے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا ہو۔ یہ ساری آزمائشیں جو اللہ کی طرف سے آئیں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر کے دکھایا۔ تو اس کا شرف اللہ نے آپ کو کیا عطا فرمایا کہ آپ کو سارے آپ کے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان سب میں آپ کو شرف بخش دیا کہ لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور آپ کی نسل میں سے ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک یہ بھی شرف حاصل ہے کہ آپ کا لقب ہے ابو الانبیاء، یعنی آپ انبیاء کے باپ ہیں، یعنی آپ کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سارے آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بھی شرف اللہ عز و جل نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ان باتوں کو، ان آزمائشوں کو پورا کر دیا کہ جو اللہ عز و جل نے آپ کے لیے نازل فرمائی۔ اس سے ہم کو بھی جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر شریعت کی کوئی پابندی لاگو ہوتی ہے ہم پر، یا اگر شریعت کے کچھ احکامات ہمیں نبھانے پڑتے ہیں تو یہ گویا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جو ان میں پورا اتر جائے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، جو آج اس آزمائش کو پورا کر دے گا وہ کل رسوائی سے بچ جائے گا اور اپنے رب کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ حاصل کر لے گا۔ تو جب اللہ عز و جل نے آپ کو یہ شرف عطا کیا کہ آپ کو پیشوا بنایا تو آپ نے عرض کی کہ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو پیشوا بنایا جائے، یعنی ان کو بھی یہ شرف دیا جائے۔ تو اس کا جواب اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یعنی میرا عہد جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی آپ کی اولاد میں سے اگر کوئی ظالم بندہ ہوگا، کوئی برائی کرنے والا بندہ ہوگا تو اس کو جو ہے وہ اس طرح کا شرف حاصل نہیں ہوگا اگرچہ وہ آپ کی ہی اولاد میں سے ہے۔ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نسل یا نسبت اگرچہ جتنی بھی بڑی ہو
لیکن اگر بندے کا اپنا عمل اچھا نہیں ہے نا تو بعض اوقات وہ نسبت بھی بندے کے کام نہیں آتی، اور وہ نسبت بھی جو ہے وہ بندے کو پار نہیں لگوا سکتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ورنہ بعض اوقات نسبت ہی جو ہے وہ بندے کے کام آ جاتی ہے اور اس کو پار لگوا دیتی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ یہاں مثابت کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں۔ اس کا جو یہ مثابت کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ بار بار آنے کی جگہ، یعنی جہاں پر لوگ بار بار لوٹ کر آتے ہیں۔ چونکہ کعبۃ اللہ شریف میں جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ بار بار جانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو جا نہیں سکتا اس کے دل میں تمنا ضرور ہوتی ہے کہ میں بھی جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جاؤں، اسی لیے اس کو مثابت فرمایا کہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ پھر آگے فرمایا امنا، اور ہم نے اس کو بار بار آنے کی جگہ اور امن بنایا لوگوں کے لیے۔ امن سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جانوروں کو بھی تحفظ حاصل ہے۔ شکار جو ہیں، اگر کوئی جانور شکار کرتا ہے نا تو اس کا شکار اگر حرم کی حدود میں داخل ہو جائے تو وہ جانور اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا امن حرم کو اللہ عز و جل نے امان والا بنا دیا ہے۔ یہاں پر قصاص نہیں لیا جا سکتا، اگر کوئی مجرم بھی حرم کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو وہاں کچھ نہیں کہا جائے گا، اس کو وہاں سزا نہیں دی جائے گی حرم کے اندر۔ حرم جو ہے وہ اتنی امن والی جگہ اللہ عز و جل نے بنائی ہے۔ پھر اس کے آگے فرمایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم یہ اس میں ایک پتھر ہے جس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، اور اس پتھر پر آپ کے قدم مبارک کا نشان ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بعض اقوال کے مطابق اس سے وہ 2 رکعتیں مراد ہیں جو طواف پورا کرنے کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔ بعض اقوال یہ ہیں کہ وہ 2 رکعتیں جو ہم ادا کرتے ہیں طواف کے بعد وہ یہی والی رکعتیں ہیں۔ پھر اس سے ایک یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ جن اشیاء کو انبیاء کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے، وہ بھی بڑے مقام و مرتبے کی حامل ہوتی ہیں۔ اب یہ تو ہے پتھر کہ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک کا نشان ہے، اس لیے اس کو اللہ عز و جل نے فضیلت کا نشان بنایا کہ اس پر لوگوں کو، اس کے قریب لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ اس کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ لیکن جو دوسری اشیاء جیسے کسی نبی کی آل ہے یا اس نبی کے اصحاب ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہو جائے؟ ایک پتھر کو اللہ عز و جل نے نبی کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے اتنا مقام عطا فرما دیا، تو جو آل ہے، جو اصحاب ہے، ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تاکید کی ابراہیم و اسماعیل کو کہ ہمارے گھر کو صاف رکھیں۔ اس میں آیا ہے طواف والوں اور اعتکاف والوں کے لیے، تو اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اعتکاف یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یعنی یہ صرف شریعت محمدی میں نہیں ہے بلکہ یہ پہلے سے چلی آ رہی عبادت ہے۔ اور دوسرا فرمایا طواف والوں کے لیے، اور یہ صرف کعبۃ اللہ شریف کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ تمام مساجد کا حکم بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جس طرح ان کو حکم تھا کہ وہ کعبے کی صفائی کریں، کعبے کو صاف ستھرا رکھیں، اسی طرح ہمیں بھی اسی آیت کے تحت حکم ملتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ مساجد کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور ان میں کوئی گندگی نہ پھیلائیں، ان میں کوئی بدبودار چیز لے کر جو ہے وہ مساجد کے اندر داخل نہ ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے، ایک تو ہے ظاہری صفائی کرنا اور دوسرا ہے باطنی صفائی، یعنی اس کے آداب کا خیال کریں۔ مسجد کے اندر اگر آپ آ گئے ہیں تو مسجد کے آداب کا خیال کریں، شور شرابہ نہ کریں، اس کے علاوہ اگر کوئی غیر شرعی معاملہ ہے تو وہ مسجد کے اندر نہ کریں، یہ بھی مسجد کی صفائی کے اندر ہی آتا ہے، اسی آیت کے ذریعے سے ہم پر یہ حکم لاگو ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل، نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنی رحمت و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے گھروں میں، ہماری عزتوں میں، ہماری جانوں میں برکتوں کا نزول فرما، اپنے حبیب کے صدقے ہم پر رحمت فرما، اپنی رحمت شامل حال فرما، اپنا فضل و کرم فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔